کی زبان سے کلمہ حق جاری نہیں ہوتا، یہ اللہ اور اس کے حبیب کا نام نہیں لیتے، کلمہ نہیں پڑھتے تو زبان والے ہو کر بھی گونگے ہیں، کان سے جب اللہ کا اس کے حبیب کا ذکر نہیں سنتے، حق بات نہیں سنتے تو کان والے ہو کر بھی بہرے ہیں، اور جب ان کو اللہ کے جلوے نبی کا نور نظر نہیں آتا تو آنکھ والے ہو کر بھی اندھے ہیں۔ پتا چلا زبان والا وہ ہے جو کلمہ و درود پڑھتا ہو، کان والا وہ ہے جو قرآن اور نعت سنتا ہو، اور آنکھ والا وہ ہے جو کعبہ بھی دیکھے مدینہ بھی دیکھے، اسے جلوے نظر آئیں تو اللہ کے اور اس کے حبیب کے جلوے نظر آئیں، وہی آنکھ والا، وہی کان والا، وہی زبان والا۔ اب آپ نے سوچنا ہے، ہمیں نعمتیں ملی تھی ہم نے تو دنیا میں لگا دی، عریانی دیکھنے میں لگا دی، فحاشی میں لگا دی، ہم نے برائی میں اپنی عورتوں کو اشتہار بنانا شروع کر دیا، ان کے جسم سے کپڑے کم سے کم کرنے شروع کر دیے، آج ناچنا اور گانا، اب یہ جو فائن آرٹس فنون لطیفہ کا نام دے کر اب اس کو بے حیائی یا برائی نہیں سمجھا جاتا، اس کو عزت کی بات، یہ فنکاری ہے، یہ آرٹ ہے، یہ شو بز ہے، یہ ایک بزنس ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے باتیں بنا لی، ہمارا پیدا کرنے والا رب تعالی ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں بتا دیا تمہارے اپنے عمل سے تم کو دائمی ہمیشہ کے لیے نعمتیں مل سکتی ہیں، تم اپنے عمل سے جنت خرید سکتے ہو، بار بار سنبھلنے کا موقع دیا، سدھرنے کا موقع دیا، کامیاب ہونے کے گر سکھائے گئے، رسول کے ذریعے دنیا برتنی سکھائی گئی، آج بھی بھلائی کا حکم برائی سے روکنے کا سلسلہ علماء خانقاہوں درسگاہوں مساجد ممبر ان سے جاری ہے، یہ مسلسل 5 وقت اذان ہوتی ہے روزانہ، تبلیغ جاری ہے، تو کیوں کہ اے انسان اب بھی سنبھل جا، اب بھی سنبھل جا، بتایا کہ اگر برائی ہو جائے تو توبہ کر لو، بھلائی کر کے برائی کو مٹاؤ، اتنی مہربانی فرمائی، اعلان فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرو گے تو برائیاں بھاگ جائیں گی، دور ہو جائیں گی، مٹا دی جائیں گی، تم نیکی کرو گے تمہارے گناہ صاف کر دیے جائیں گے، کوئی ایک نیکی اچھی ہو گئی، تمہیں 60 سال زندگی ملے، 70 ملے، 80 ملے، کوئی ایک ہی نیکی ایسی ہو گئی تو ہو سکتا ہے وہ تمام برائیوں کو ختم کر دے، ان کا کفارہ ہو جائے، لیکن یہ پاکستان جسے اسلام کے نام پر بنایا گیا، یہ وطن جس کے لیے صدا لگائی گئی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی پاکستان میں عورتوں نے ننگے ہو کر جلوس تک نکالے، قرآن کی مخالفت کے جلوس تک نکلے، یہ وہی پاکستان ہے جہاں فوج تھی اور اس کے نعرے تھے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، وہاں جہاد پر بولنے پر، جہاد کے لفظ پر بھی پابندی لگانے کی کوشش کی گئی، شعائر کی، اسلامی نشانیوں کی توہین کی گئی، صدر یا حکمرانوں نے کہا موسیقی کو فروغ دو، بسنت کو فروغ دو، ہندوؤں کے تہوار مناؤ، قوم سے کہا گیا عورتیں اور مرد کم کپڑے پہن کے سڑک پہ چلو، اور ان کا اس طرح چلنا صفا مروہ کی سعی جیسے کہا گیا۔ بے غیرت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ نصاب میں سے قرآن کی آیتیں نکالی گئیں، کیوں؟ یہودیوں کو خوش کرنا ہے، نصرانیوں کو خوش کرنا ہے، مسجدوں کو، مدرسوں کو دہشت گردی کے اڈے کہا گیا۔ سنو، قرآن کہتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ وہ غلطیاں کرنے والوں، ہو جاتی ہیں غلطیاں تو سنو، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، مجھے پہچانو میں رب ہوں، بہت بخشنے والا ہوں۔ کس کو؟ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا
اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں۔ یہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ یا یہودی سامراج کی پالیسیاں آئیں۔ ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے، ہمارے پاس سنت رسول اللہ موجود ہے۔ ہمیں کسی ابلیسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کسی ابلیسی مشورے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا قانون بنے گا تو قرآن و حدیث سے، پالیسی بنے گی تو قرآن و حدیث سے، ہمیں رہنمائی ملے گی تو قرآن و حدیث سے۔ یہود و نصارہ گمراہ تھے، گمراہ ہیں، گمراہ رہیں گے، لیکن ہم اس نبی کے غلام ہیں جس کا کوئی غلام بن جائے تو پھر وہ گمراہ نہیں رہتا، ارے وہ تو آنے والی نسلوں کا امام بن جاتا ہے۔ دنیا میں انسان کو مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اور انسان کے لیے ان تکلیفوں مصیبتوں سے زیادہ بری چیز اور کوئی نہیں۔ اس کو لگتا ہے بس یہی بری چیز ہے، تکلیف کیوں آتی ہے، مصیبت کیوں آتی ہے۔ حالانکہ یہ حقیقت بھی انسان مانتا ہے کہ مصیبت اور تکلیف کی تنبیہ سے ہوشیار اور خبردار ہو کر اپنے آپ کو درست بھی کر لیتا ہے۔ یہ آمادگی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، کیوں؟ یہ بھی تکلیف ہی آپ کو اس بات پر آمادہ اور تیار کرتی ہے۔ کتنے اخلاقی جوہر ہیں جو تکلیف کی آگ آپ کو پہنچے تو ہی اس سے آپ گزر کر ان جوہروں سے، ان خوبیوں سے آپ اپنے آپ کو سنوارتے اور مزین کرتے ہیں۔ صبر، استقلال، تواضع، شکر، محبت، مہربانی، رحم وغیرہ جیسی خوبیاں، یہ مصائب کے زیر سایہ، تکلیفوں کے زیر سایہ ہی یہ چیزیں آپ میں آتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ بہت مغرور، بڑا کہتے ہیں نا، بڑا بگڑا ہوا شخص بھی سنبھل جاتا ہے جب تکلیف آتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی نہیں سنبھلتا تو وہ ایک دو کی بات نہیں، لیکن اکثر لوگ تکلیف سے گھبرا جاتے ہیں۔ غافلوں کو ہوش میں لانے کے لیے مصائب ہی بہترین سبق ہوتے ہیں۔ بدمستی، دولت یا عیش وغیرہ میں کھو جانے والا جب اچانک کسی چیز کی پکڑ میں آتا ہے تو پھر اس کا احساس جاگتا ہے۔ وہ کسی نصیحت سے نہیں سنبھلا لیکن تکلیف سے سنبھل جاتا ہے۔ قرآن نے مجھے اور آپ کو بہت پہلے بتا دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہارا امتحان کریں گے کچھ خوف سے، بھوک پیاس کی تکلیف سے، مال کا نقصان کر کے، جان کو خطرے میں ڈال کر، بچے اور پھل لے کر۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان کے لیے جو صبر کرتے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بال نہیں بکھیرتے، سینے پہ ہاتھ نہیں مارنا شروع کر دیتے، شور نہیں مچاتے، صبر و رضا کے پتلے بن کر کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اگر فصل اچھی ہو گئی تو اللہ کی مہربانی، خرابی ہو گئی تو اپنے اعمال، وہ ہر وقت اپنے آپ کو درست رکھنے کی کوشش، کیونکہ ہر وہ شخص جو مومن ہے اس کی ضرور آزمائش ہوتی ہے۔ جب ہم خود کو سچا، پکا، اچھا مومن ثابت کریں گے، نیک بنانے کی کوشش کریں گے، تو پھر یہ ساری تکلیفیں ہمارے لیے کفارہ بن جائیں گی۔ ہمیں کوئی بھی تکلیف آئے گی ہمارے گناہ مٹائے گی۔ سنو، اللہ فرماتا ہے فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ان پر ظلم کرے، بلکہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو رب کی ملک میں ناجائز تصرف کرے، اللہ کی ملک ہے، زمین کس کی ہے؟ اونچی،
جو اس میں اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی طرف سے کوئی دخل دے گا پھر وہ ظالم کہلائے گا، اس کی ضرور پکڑ ہوگی۔ یہ اللہ کی زمین ہے، کیا اللہ نے تمہیں یہ حق دیا کہ اس پہ بم گراؤ؟ اونچی اس پر میزائل گراؤ؟ تو تم نے ناجائز تصرف کیا ہے، اب بھگتو، اب دیکھو۔ اور وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اللہ بچانے والا نہیں، اگر اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو امریکہ ناراض نہ ہو، یہودی ناراض نہ ہو، عیسائی ناراض نہ ہو، تو جواب دیا جا رہا ہے اب اپنے عملوں کو دیکھ لو۔ کہو امریکہ کو، کہو یہود و نصارہ کو یہ طوفان روک کے دکھاؤ، یہ زلزلے روک کے دکھاؤ، جو بلڈنگوں کے نیچے آ کے دب گئے ذرا ان کو نکال کے دکھاؤ۔ نکال سکتے ہیں؟ اونچی آپ نے سوچا ہوگا نا کہ افغانستان والے گئے، ہم تو بچے ہوئے، ان سے زیادہ تعداد میں آپ کے ہاں اموات ہو گئی ہے، آپ کی ساری زمین تہو بالا ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اگر اب بھی آپ کو ہوش نہیں آیا، اب بھی آپ نہیں جاگے، تو شاید پھر کوئی اور چیز نہ جگا سکے۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا سورہ احزاب میں ہے، اس کو بھی پڑھ لینا۔ کیسی کیسی تکلیفیں مسلمانوں نے اٹھائیں، میں اگر اس کی تفصیل میں گیا بڑا وقت لگے گا، دو باتیں کرنی ہے۔ صحت کی خاطر آپ پرہیز گوارا کر لیتے، ورزش، صبح صبح اٹھنا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا یا آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نہیں اٹھا دوڑ نہیں لگائی تو میرا جسم خراب ہو جائے گا، بڑھاپے میں چل پھر نہیں سکوں گا، برا لگوں گا، آپ اپنی نیند قربان کرتے ہیں۔ کتنے پرہیز اپنی صحت کی خاطر گوارا کر لیتے ہیں، چھوٹی تکلیف اٹھا لیتے ہیں تاکہ بڑی تکلیف سے بچ جائیں۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی آج دنیا میں کچھ تکلیف اٹھا لو تاکہ آخرت کی تکلیف سے بچ جاؤ۔ ہر عمل کا نتیجہ ہے، زہر کھاؤ گے تو موت ہوگی، شہد کھاؤ گے تو شفا اور مٹھاس ملے گی۔ برے اعمال کا نتیجہ برا، اچھے اعمال کا نتیجہ اچھا۔ کبھی آپ کوئی ایسا کام کرتے آپ کے جسم پر برا اثر پڑتا ہے، اسی طرح کوئی برا آپ گناہ کریں، کوئی جو بھی آپ گناہ کرتے ہیں اس کا آپ کے ایمان پر اثر پڑتا ہے۔ زہر کھا کر جو مر جاتا ہے اس نے کبھی اپنے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں مر کیوں گیا۔ جب تو نے زہر کھایا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ موت۔ زہر کا نتیجہ، ایک شخص گرے اور کہے مجھے چوٹ نہ لگے تو ایسا ہوگا؟ جب گرا ہے تو چوٹ، اس پر آپ اپنے آپ کو نہیں کہتے کہ جی یہ چوٹ کیوں لگ گئی، پتا ہے کہ گرا ہوں، وہاں پتا ہے کہ کیوں مر گئے، زہر کھایا۔ اے لوگو، آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمیں سزا کیوں مل رہی ہے، تو کیا وجہ آپ کو خود معلوم نہیں ہوگی؟ جس نے زہر کھایا اس کو سمجھ آ گیا کہ میں کیوں مر رہا ہوں، تو جو گناہ کر رہا ہے اس کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ مجھے سزا مل رہی ہے؟ وہ کیوں پوچھتا ہے؟ ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم دنیا میں بدمست رہیں؟ میں فرمائشیں بھی آپ کی پوری کروں گا تھوڑی سی، لیکن مجھے جو بات پیغام دینا ہے پہلے وہ سن لو۔ ہمیں حکم ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں اونچی، تھوڑے سے نہیں، آدھے نہیں، پورے داخل ہو جاؤ۔ ادھر دیکھو، آپ کو کسی کو اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں، سب کی نظریں ادھر جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ آئیے، پہلے بھی سنا ہوگا، اس آیت کا شان نزول بتاؤں۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم، یہودی ان کو کہتے تھے یہ ہمارا سب سے بڑا عالم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے، پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، صحابہ نے آمد رسول کا جشن منایا۔
इशारे करता जाऊंगा। लोग कहते हैं मीलाद का सबूत कहां? सहाबा ने मनाया, पीर का दिन है, रबीउल अव्वल की 12 तारीख, नबी आ रहा है, सहाबा जश्न मना रहे हैं, जुलूस निकला। अब्दुल्ला बिन सलाम मदीना में रहते थे, अभी मुसलमान नहीं थे। उन्होंने कहा मैंने आसमानी किताबों में इस नबी का जिक्र पढ़ा हुआ है और उनके बारे में बहुत सी निशानियां मालूम है, बाहर निकलूं देखूं, अगर ये वही नबी है तो मैं ईमान ले आऊं। वो कहते मैं भी निकला, क्योंकि लोग निकले थे, मैं भी निकला। पहली नजर नबी के चेहरे पे पड़ी, चेहरे पे देखते ही कुछ और नहीं, मुंह से निकला तो यह निकला कि ये चेहरा झूठे का नहीं हो सकता, ये चेहरा झूठे का। कहते हैं बस देखने की देर थी, हुजूर के हुस्न ने मुझे खींच लिया। मैं करीब हुआ, जब बातें सुनी तो बातें सुनकर और यकीन पुख्ता हो गया। चेहरा इतना प्यारा, कलाम इतना प्यारा, मैं कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अल्लाह, वो कलाम भी सुनाता हूं, वो कलाम भी सुनाता हूं जो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने सुना। वो कहते हैं मैं करीब हुआ, नबी पाक ऊंटनी पर सवार थे। फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, उफ़शुस सलाम, आपस में सलामती फैलाओ। आपस में थोड़ा मेरा साथ दीजिए, आवाज लगाइए, आपस में सलाम अलैकुम। हम करते हैं सलाम? ये नसारा का तरीका, इशारा करना, नसारा करना, बस दूर से, मुंह से मुंह भी नहीं हिल रहा। हाँ ठीक है, आप दोनों हाथ से इशारा भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहां सिर्फ बस आपस में सलामती फैलाओ, मुसलमान मुसलमान को सलाम करे। क्या हमने इस चीज को रखा? फैलाओ। आज से अहद करो कि हम एक दूसरे को सलाम किया करेंगे। घर में जाओ, घर में दाखिल होने से पहले घर वालों को सलाम करो, बीवी हो, बच्चे हो, शर्माओ नहीं, सलामती फैलाओ। फरमाया है लोगों, सलामती फैलाओ। व अतइमुत ताआम, भूखों को खाना खिलाओ। मीलाद को 11वीं को हराम न कहना, तीजा 7वां को नाजायज न कहना। अरे गरीबों को खाना मिलता है, लोगों को खाना खिलाओ। वसिलुल अरहाम, जो तुम्हारे करीबी ताल्लुक है, मां की तरफ से, बाप की तरफ से, दुनिया के झगड़े के लिए बोलचाल ना छोड़ना, मिलना जुलना ना छोड़ना, जिनसे रहमी रिश्ता